بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اس کی ترجمہ صبح ہو چکا ہے، تلاوت اب ہم اس کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تم سے انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں اور کچھ عطا فرمایا جو سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی اور اس زمن میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور بطور خاص 3 نعمتیں یہاں بیان فرمائی گئی۔ نمبر 1، بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کو حکومت و سلطنت سے نوازا گیا۔ بنی اسرائیل آزاد ہوئے اور فرعونیوں کے ہاتھوں میں قید ہونے کے بعد ان کی غلامی سے نجات پائی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ملوک یعنی بادشاہ سے مراد ہے خادموں اور سواریوں کا مالک ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور عورت سواری رکھتا وہ ملک کہلاتا تھا۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کی وہ نعمتیں ملی جو کسی دوسری قوم کو نہ ملی، جیسے من و سلوہ اترنا، دریا کا پھٹ جانا، پانی سے چشموں کا جاری ہونا وغیرہ۔ تو دوستو، اس آیت میں بیان کی گئی پہلی نعمت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نعمت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ وہ برکات و ثمرات کا سبب ہے۔ اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک منانے اور اس کا ذکر کرنے کی واضح طور پر دلیل ملتی ہے کہ جب انبیاء نبی بنی اسرائیل کی تشریف آوری نعمت ہے اور اسے یاد کرنے کا حکم ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو اس سے بھی بڑھ کر نعمت ہے۔ اسے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نے مومنوں پر آسان فرمایا جب ان میں عظیم رسول مبعوث فرمائے۔ اس آیت میں بیان کی گئی دوسری نعمت سے معلوم ہوا کہ حکومت، سلطنت اور اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حکومت و سلطنت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائی جائے اور غریبوں کی مدد کی جائے، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ظلم کا خاتمہ کیا جائے اور ملک کے باشندوں کو امن اور سکون کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیے جائیں۔ تو دوستو، یہاں حکمرانی کرنے کے لیے نصیحت آموز 4 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا حکمران بنایا اور وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ نمبر 2، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے سے ہی مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو جس والی کی رعایا بنایا جائے پھر وہ والی ایسی حالت میں مرے کہ اس نے مسلمانوں کے حقوق نے غصب کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، میری امت کا جو شخص بھی کسی پر والی ہو اور حاکم ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر، اور اگر وہ ان پر نرمی کرے تو اس پر نرمی کر۔ نمبر 4، حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کسی کام کا والی بنائے اور وہ ان کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں ان سے کنارہ کشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں اسے چھوڑ دے گا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔